16 دسمبر بنگلہ دیش کی آزادی۔ 16 دسمبر کی تاریخ جہاں بنگلہ دیش کی آزادی کا دن ہمیں بہت کچھ یاد دلاتی ہے، یہ وہ تاریخ ہے جو ہندوستان کے ہاتھوں نظریہ پاکستان کی شکست کے نتیجے میں بنگلہ دیش کو وجود میں لانے کا سبب بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنگالی قوم کے لیے اگر 16 دسمبر کی تاریخ جشن آزادی کی تاریخ ہے تو پاکستانی قوم کے لیے شکست و ریغ کی تاریخ ہے۔ جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی محمد علی جناح قائد اعظم کا ذکر بھی ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح بنگلہ دیش کا ذکر آئے تو ان کے ہیرو شیخ مجیب الرحمن کا ذکر بھی لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ مجیب الرحمن ایک انسان ہونے کے ساتھ بنگالی بھی تھے۔ انسان اور ایک بنگالی کی حیثیت میں وہ کس طرح سوچتے تھے، آپ کی سوچ کا ایک عکس یہاں پیش خدمت ہے۔ یہ اقتباس آپ کی 30 مئی 1973 کی ایک تحریر سے لیا گیا ہے۔ اس تحریر میں آپ مجیب الرحمن نے فرمایا کہ ایک انسان کی حیثیت سے مجھے 2 باتیں پریشان کرتی ہیں جو کہ بنی نوع انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ ایک بنگالی کی حیثیت سے میرے لیے وہ پریشان کن ہیں جو کہ بنگالیوں کے لیے پریشان کن ہیں۔ یہ وابستگی پیدا ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے محبت، گہری محبت سے، جو کہ میری سیاست اور میرے وجود کو بامعنی بناتی ہے۔ آپ کی اس تحریر سے مجیب الرحمن کی اپنی قوم سے شدید محبت اور خلوص کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن آپ اپنے کالج کے مقبول لیڈر تھے۔ مسلم طلبہ لیگ کو اسکول اور کالج کی سطح پر فعال کرنے کا سہرا شیخ مجیب الرحمن کے سر تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ نے اسکولوں اور کالجوں میں مسلم طلبہ لیگی یونٹ قائم کیے۔ مسلم طلبہ لیگ سے لے کر عوامی لیگ کے قیام میں مجیب الرحمن کا سیاسی کردار بہت فعال تھا۔ آپ کے سیاست کے میدان میں ہیرو حسین شہید سہروردی تھے۔ آپ نے عوامی لیگ کو قوت دی جو شروع دن ہی سے صوبوں کی مکمل خود مختاری کی بات کرتی تھی۔ بنگالی یہاں اپنی اکثریت کے باوجود اصولی بات کرنے میں کشادہ دل تھے۔ بنگالی پاکستان کے ساتھ رہنا بھی چاہتے تھے، آخر وہ ایسا کیوں نہ چاہتے؟ تاریخ گواہ ہے کہ مسلم لیگ کے داغ بیل بھی تو بنگالیوں نے ہی ڈالی تھی، مسلم لیگ نے ہی پاکستان بنایا تھا۔ آزادی کے بعد 10 اسمبلی میں مشرقی بنگال کے ارکان کی تعداد 44 تھی، جبکہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان سے 28 ارکان تھے۔ اس کے باوجود بنگال کی سیاسی حیثیت بہت کمزور تھی، کیونکہ پاکستان کے معاملات سیاسی طریقے پر چلانے کے بجائے نوکرشاہی اور فوج کی مدد لے کر طاقت کے زور پر چلائے جا رہے تھے۔ جناح صاحب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ آپ کے اشارے پر کابینہ چلتی تھی۔ کابینہ کے وزیروں کو تبدیل کرنے میں آپ جناح اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کرتے۔ اس دور میں لیاقت علی خان ایک ڈمی قسم کے وزیر اعظم نظر آتے تھے۔ لیاقت علی خان کے بارے میں مجیب الرحمن فرماتے ہیں کہ لیاقت علی خان بنگالی اور پنجابی ارکان پارلیمان کے درمیان تفرقہ ڈال کر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ بنگالیوں کی اکثریت کے باوجود کراچی کو دارالحکومت بنایا گیا، جس پر بنگال کی جانب سے اعتراض نہیں ہوا، لیکن جب صنعتی ترقی کے لیے ساری پلاننگ مغربی پاکستان تک محدود کی گئی اور یہ سب کچھ لیاقت علی خان کی ہمت پر ہوا، آپ اپنی حکومت کو مستحکم رکھنے کے لیے بنگالی اور پنجابیوں کے درمیان تفریق ڈال کر سارے کام نوکرشاہی، بیوروکریسی کی طاقت اور بھروسے کی بنیاد پر چلاتے تھے۔ مجیب الرحمن کی نظر میں لیاقت علی خان کو جمہوریت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تنقید کو برداشت کرنے سے عاجز شخص تھے۔ وہ اکثر جمہوریت کی بات تو کرتے مگر انہوں نے کبھی جمہوریت کو نہیں اپنایا۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے وجود میں آنے سے پہلے پاکستان کی سیاست نوکرشاہی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اذن سے چلنے لگی تھی۔ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے بعد تو سیاسی اداروں کا جنازہ ہی نکل گیا تھا۔ جمہوری ادارہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ نئے ملک کے قیام کے بعد جو نوکرشاہی اور فوج پاکستان کے حصے میں آئی، ان دونوں میں بنگالیوں کا حصہ بہت کم تھا۔ یوں بنگالیوں کو جلد یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بنگالی ان شعبوں میں اپنی کمی کے سبب مغربی پاکستان، جہاں اکثریت پنجابیوں کی ہے، ان سے مقابلہ آسان نہیں رہے گا۔ اہل پنجاب کی فوج میں اکثریت تھی،
اس کے سبب ان کا اسٹیبلشمنٹ پر مکمل کنٹرول تھا۔ خواجہ ناظم الدین بنگالی وزیر اعظم تھے۔ آپ اپنے دور میں پنجابی اور بنگالی گروپوں کے درمیان بٹے ہوئے نظر آتے تھے۔ 1951 یا 1952 میں پلٹن میدان میں جب ایک تقریر میں آپ نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ اردو ہی پاکستان کی واحد قومی زبان ہوگی، اس اعلان نے بنگالیوں کی پہلے سے سلگتی وحشت کو بھڑکنے کے لیے ایندھن فراہم کر دیا۔ حالانکہ 1948 میں مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ نے بنگالی زبان کو دوسری زبانوں کے ساتھ قومی زبان بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پلٹن میدان میں تقریر کرتے ہوئے اپنی بات سے منحرف نظر آئے۔ پاکستان بنانے والی جماعت مسلم لیگ کو بنانے والے بنگالی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ نہیں تو بڑا حصہ بنگالیوں کا ہی بنتا ہے، لیکن کیا سبب ہے کہ پاکستان بنانے والی مسلم لیگ ہندوستان سے علیحدہ ملک حاصل کرنے جیسی بڑی کامیابی کے باوجود پاکستان کو یکجا رکھنے میں ناکام رہی؟ کیا وجہ ہے کہ بنگال کی مسلم لیگ سے پاکستانی عوامی لیگ اور پھر عوامی لیگ بن کر بنگلہ دیش کی خالق جماعت بن گئی؟ بنگلہ دیش بننے سے پہلے مشرقی پاکستان بنگال کی آبادی کل پاکستان کی آبادی کا 56% تھی، لیکن ملکی امور اور معاملات حکومت چلاتے وقت 56% قدرے لا تعلق نظر آتے تھے۔ ایسے میں جناب جناح صاحب کا 56% آبادی سے یہ کہنا کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہوگی، یہ فیصلہ بنگالیوں کے منفی احساس کو تقویت دینے کے لیے کافی تھا۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیمیج از ڈن، وہ بیج بو دیا گیا جس کی طرف اہل علم پہلے ہی سے اشارہ کرتے رہے تھے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس قدر فاصلے کے باوجود دونوں ایک ملک تھے۔ اس یکجہتی کی بنیاد ان کا مذہب تھا۔ مذہب کی بنیاد پر یہ خود کو ہندوستان کی دوسری اقوام کے مقابلے میں علیحدہ قوم سمجھتے تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے فاصلے کے درمیان ہندوستان واقع تھا، جس سے علیحدگی حاصل کر کے ہندی مسلمانوں نے مسلم قومیت کی بنیاد پر اسلامی نظریاتی ریاست حاصل کی تھی۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے علیحدگی پسند لیڈروں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہندو مسلم دو علیحدہ قومیں ہیں، اس لیے ہندو مسلم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تقسیم ہند کے بعد یہ بڑا چیلنج تھا کہ ایک ریاست کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ مشرقی و مغربی پاکستان کو مسلم قومیت کے جذبے کی بنیاد پر اکٹھا رکھ سکے گا۔ مسلم قومیت کے جوش و جذبے نے مسلمانوں کو وقتی طور پر یک رقی قوم بنا دیا تھا۔ مولانا آزاد نابغہ شخصیت، یک رکنی جذباتی کیفیت سے بلند ہو کر سوچنے والے انسان تھے، اس لیے تقسیم کے بعد مولانا کا یہ اندازہ درست تھا، جس میں آپ نے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ مشرقی پاکستان زیادہ دیر مغربی پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکے گا، اور مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی صورت میں مغربی پاکستان تضادات و تصادمات کا مجموعہ بن جائے گا۔ مولانا کا یہ تجزیہ 100% درست نکلا۔ مسلم قومیت کے نعروں کی یہ زبردست شکست تھی۔ وہ مسلمان جو ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے پر راضی نہ تھے، پاکستان بننے کے بعد بنگالی مسلمانوں اور پنجابی مسلمانوں کے درمیان مسلم قومیت کے رشتے کی بنیاد پر اتحاد پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ آج بنگلہ دیش آزاد ہے، وہ بہت سے شعبوں میں اس پاکستان سے بہت بہتر نظر آ رہا ہے جو بنگالیوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ آج بنگلہ دیش معاشی، سیاسی، اخلاقی اعتبار سے پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کی ان کامیابیوں کا اب پاکستان کو اعتراف بھی کرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش کی کامیابی کا ایک سبب اس کا اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ 1951 کی مردم شماری کے مطابق مشرقی پاکستان کی آبادی 4 کروڑ 20 لاکھ جبکہ مغربی پاکستان کی 3 کروڑ 40 لاکھ تھی۔ آج بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ 50 لاکھ اور پاکستان کی 22 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ آج بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی $2064 ہے جبکہ پاکستان کی اس سے آدھی یعنی $1271 ہے۔ پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر 20.8 ارب ڈالرز ہیں جبکہ بنگلہ دیش کے 42 ارب ڈالرز ہیں۔ بنگلہ دیش کے زرعی سیکٹر میں نئے سے نئے قسم کے بیج متعارف کرائے گئے ہیں۔ روایتی طور پر چاول، گندم، مکئی، آلو پیدا کرنے والا ملک
نئی فصلیں جیسے کہ شملہ مرچ، ڈریگن فروٹ اور اسٹرابیری بھی پیدا کرنے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی کسانوں کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ پاکستان سے آزادی سے پہلے غذائی قلت کا شکار بنگال آج بنگلہ دیش بننے کے بعد خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہے۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش میں خواندگی کی شرح بھی مسلسل بہتر ہو رہی ہے، جبکہ لڑکیوں کی تعلیم کو بھی برابر فروغ مل رہا ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں میں شرح اموات کا تناسب بنگلہ دیش میں 25 جبکہ پاکستان میں 59 ہے۔ پاکستان میں 72% بچے پرائمری اسکولوں میں داخل ہیں، جہاں بڑی تعداد غربت کے سبب جلد اسکول چھوڑ دیتی ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 98% بچے اسکول تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اپنی تعلیم پاکستان کے مقابلے میں بہتر طور پر جاری رکھتے ہیں۔ 16 دسمبر کو مشرق پاکستان کا بنگلہ دیش بننے کا ایک بڑا سبب ہماری منافقت بھی تھی۔ اس منافقت میں ہماری ایک جماعت اسلامی کا بھی حصہ ہے۔ وقت پر سچ بولنے، بنگالیوں کی دادرسی کرنے کے بجائے اس پارٹی نے یحییٰ خان کی حمایت کی۔ یحییٰ مجیب کو اقتدار دینے کے حق میں نہ تھا۔ جماعت اسلامی نے اس کٹھن وقت پر سچ بولنے کے بجائے مذہب کا نام لے کر وہ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میاں طفیل کے اس جملے کو دیکھیں جو آپ نے 14 دسمبر 1969 کو ہفت روزہ ایشیا میں یحییٰ خان صاحب کی مدح سرائی کچھ یوں کی تھی کہ مجھے قوی امید ہے کہ اسلامی نظام کا جو سلسلہ حضرت علی کی شخصیت سے منقطع ہوا تھا، اس کی بحالی کا آغاز حضرت علی کے عاشقوں میں سے ایک شخص کے ہاتھوں پاکستان کی سرزمین میں ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ یحییٰ خان صاحب کو عزم و ہمت اور اخلاص کے ساتھ پاکستان میں اسلامی جمہوری نظام بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یحییٰ خان جو مجیب الرحمن کو اقتدار دینے کے بجائے ملک کو دولخت ہوتا دیکھنا پسند کرتا تھا، وہ جماعت اسلامی کا ہیرو تھا۔ اس کی مدح سرائی کرنا جماعت اسلامی دین و ملک کی خدمت سمجھتی تھی۔ آج ایسی ہی بلوطنی کے نام پر مدح سرائی ہماری قوم کی اکثریت کی رگ و پے میں سما گئی ہے۔ خود کو بدلنے کے جذبے سے آری ہماری قوم ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو ان کے ملک کو بدل دے۔ آج ہمارے ذرائع ابلاغ کے ادارے سانحہ مشرق پاکستان کے ذکر کو یاد کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ایک ایسی حالت میں جب کہ ہم تعلیمی لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ 2021 کے سروے کے مطابق ہمارے 3 کروڑ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ اس پس منظر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فکر و عمل کا جائزہ لیں، سوچیں کہ ہماری فکر کیا ہے اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ کیوں بنگالی ہم سے الگ ہوئے اور الگ ہو کر کم وقت میں کیسے بہتر بھی ہو گئے، جبکہ ہم پسماندہ ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ آواز و تحریر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔